بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایگزام میچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کے مقاصد یہ ہیں کہ ہم جان سکیں کہ اردو زبان کی ابتدا کے حوالے سے ماہرین لسانیات کے درمیان اختلاف کس بات پر ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اردو زبان کی ابتدا کے حوالے سے مختلف نظریات کون کون سے ہیں، اور آخر پر ہم آج کے موضوع کا خلاصہ بھی دیکھیں گے۔ اردو زبان کے آغاز اور ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ ان نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ اردو کی ابتدا اور نشوونما ہندوستان میں مسلمان فاتحین کی آمد کے ساتھ ہوئی، اور بنیادی استدلال یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان فاتحین کی آمد کے بعد مقامی لوگوں سے ان کا میل جول ہوتا ہے۔ ان کی زبان کے باہم اختلاط کی وجہ سے نئی زبان وجود میں آئی جسے ہندی یا ہندوی کہا جاتا ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے یہ مخلوط قسم کی زبان ہے۔ اس کے صرفی نحوی قواعد، الفاظ اور اصوات دوسری زبانوں سے مستعار لیے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات کون کون سے ہیں۔ اردو زبان کی ابتدا کے حوالے سے ماہرین لسانیات کے درمیان اختلاف اردو کے مقام پیدائش کے حوالے سے ہے، یعنی اردو کس جگہ سے پھوٹی۔ پہلا نظریہ اردو برج بھاشا سے نکلی۔ یہ نظریہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ انہوں نے قواعد و ضوابط اور سائنٹیفک طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اردو کا اصل منبع برج بھاشا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ بعض ماہرین لسانیات یہ کہہ کر اس نظریے کو رد کرتے ہیں کہ اردو اور برج بھاشا کے ضمائر اور افعال میں بڑا فرق ہے۔ دوسرا نظریہ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی۔ یہ نظریہ حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ ان کے مطابق اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی۔ اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ ان کے خیال میں اردو کی ابتدا اس وقت ہو جاتی ہے جب محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملہ کر رہے تھے۔ پھر بعد میں انہوں نے مستقل حکومت پنجاب میں قائم کر لی۔ ان کی زبان فارسی تھی۔ اب ایسی زبان کی ضرورت تھی جو لوگ بآسانی بول اور سمجھ سکیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اردو وجود میں آئی۔ حافظ محمود شیرانی کے نظریے کو تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ اردو اپنی ساخت، ہیت اور صرف و نحو کی خصوصیات کے لحاظ سے پنجابی سے زیادہ قریب ہے۔ تیسرا نظریہ اردو کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ یہ نظریہ نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ ان کے مطابق اردو کا مقام پیدائش دکن ہے۔ اس حوالے سے ان کا استدلال ہے کہ طلوع اسلام سے قبل عرب تجارت کی غرض سے ہندوستان کے ساحلوں پر آتے تھے، جن کی وجہ سے ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے ہوئے۔ اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک نئی زبان کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کے نتیجے میں اردو وجود میں آئی۔ نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ زیادہ تر قیاسات اور مفروضات پر مبنی ہے۔ ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ محض قیاسات کی بنیاد پر اور تاجروں کی آمد سے، جنہوں نے اتنا وقت ہندوستان میں نہیں گزارا کہ زبان وجود میں آ سکے۔ چوتھا نظریہ اردو کی ابتدا سندھ سے ہوئی۔ یہ نظریہ سید سلیمان ندوی کا ہے۔ ان کے مطابق اردو کی ابتدا سندھ سے اس وقت ہوئی جب محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوئے۔ فتح سندھ کے بعد وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور 300 سال تک قائم رہی۔ اس طویل عرصے میں مسلمانوں اور مقامی باشندوں کے اختلاط، سماجی روابط کے سبب اردو زبان وجود میں آئی ہوگی۔ پروفیسر مسعود حسن خان نے اس نظریے کی نفی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خیال لسانیات کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ عربی اور فارسی کا داخلہ ہی اردو کی تخلیق کی ضمانت نہیں ہے۔ سندھی میں عربی الفاظ کی بہتات ہے، قرین قیاس ہے کہ وہ سندھی زبان ہی ہو۔ پانچواں نظریہ اردو کی ابتدا دہلی اور نواح دہلی میں۔ یہ نظریہ پروفیسر مسعود خان کا ہے۔
انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اردو کے متعلق نظریہ پیش کیا کہ اردو کی ابتدا دہلی اور گردنواح کے علاقے میں ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اردو کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان فاتحین پنجاب سے دہلی میں اپنی مستقل حکومت قائم کرتے ہیں اور دہلی اور گردنواح کی مقامی بولیوں کے اختلاط سے موجودہ شکل میں آئی۔ اس کے علاوہ دیگر نظریات بھی ہیں جن میں میر امن دہلوی کے مطابق اردو اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئی اور شاہ جہان کے عہد میں اس نے ترقی کی۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کے مطابق اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور اردو کی پیدائش ہریانوی زبان سے مانتے ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری دوآبہ گنگ جمن کو اردو کا اصل منبع مانتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین کا خیال ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس موضوع کا خلاصہ کیا ہے۔ اردو کی ابتدا مسلمان فاتحین کی ہندوستان آمد سے ہوئی، تاہم مقام پیدائش کے حوالے سے ماہرین لسانیات میں اختلاف ہے۔ محمد حسین آزاد کے نزدیک اردو برج بھاشا سے نکلی۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق اردو کی جائے پیدائش پنجاب ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کے بقول اردو کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ سید سلیمان ندوی اردو کی جائے پیدائش سندھ کو مانتے ہیں۔ پروفیسر مسعود حسین خان کے مطابق اردو کی ابتدا دہلی اور گردنواح میں ہوئی۔ میر امن دہلوی نے کہا کہ اردو اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر سہیل بخاری اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کو مانتے ہیں۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور اردو کی پیدائش ہریانوی زبان کو مانتے ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری دوآبہ گنگ جمن کو اردو کا منبع سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین کا ماننا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی۔